بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کا بقیہ حصہ۔ صحابہ کے دل اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سفر کو کسی طرح گوارا نہ تھا۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اصرار کر رہے تھے کہ آپ اس سفر کو ملتوی فرمائیں، اور آپ کو اپنے حجازی عقیدت مندوں سے معذرت کرنا پڑی۔ صحابہ کرام آخر تک کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ سے تشریف نہ لے جائیں، لیکن یہ کوشش کارآمد نہ ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت کو ہمراہ لے کر راہ عراق اختیار کی۔ بطن ذی الرمہ سے روانہ ہونے کے بعد عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بہت اصرار کیا کہ آپ اس سفر کو ترک فرمائیں، اور اس میں انہوں نے اندیشے ظاہر کیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیں وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہو۔ راہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مل گئی۔ اس وقت آپ کی جماعت میں مختلف رائے ہوئی، اور ایک مرتبہ آپ نے بھی واپسی کا ارادہ ظاہر فرمایا، لیکن بہت گفتگو کے بعد رائے یہی قرار پائی کہ سفر جاری رکھا جائے اور واپسی کا خیال ترک کیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس مشورے سے اتفاق کیا اور قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو خر بن یزید ریاحی ملا۔ خر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار بند سوار تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اس کو ابن زیاد نے آپ کی طرف بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خر سے فرمایا، میں اس شہر میں خود بخود نہ آیا، بلکہ مجھے اہل کوفہ کے متواتر پیغامات پہنچتے رہے۔ اہل کوفہ، اگر تم اپنے عہد و بیت پر قائم ہو تو تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ خود نے قسم کھا کر کہا کہ ہم کو اس کا کچھ علم نہیں کہ آپ کے پاس پیغامات اور قاصد بھیجے گئے، اور میں نہ آپ کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہ واپس ہو سکتا ہوں۔ خر کے دل میں اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، اور اس نے نمازوں میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اقتداء کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا، اور اس کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی مراعات کرے تو ابن زیاد پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ 1000 سوار ساتھ ہیں۔ ایسی صورت میں کسی بات کا چھپانا ممکن نہیں۔ اگر ابن زیاد کو معلوم ہوا تو وہ نہایت سختی سے پیش آئے گا۔ اس خیال سے خر اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی راہ سے ہٹ کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ تھی۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا سے واقف تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہی جگہ ہے جہاں اہل بیت کو حق کے راہ میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ کو انہی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی، اور آپ کے سینے مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی۔ دریائے فرات کے قریب دونوں لشکر تھے، اور دریائے فرات کا پانی دونوں لشکروں میں سے کسی کو سیراب نہ کر سکا۔ امام کے لشکر کو تو اس کا ایک قطرہ پہنچنا ہی مشکل ہو گیا۔ ابھی اطمینان سے بیٹھنے کی صورت بھی نظر نہ آئی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا ایک مکتوب پہنچا، جس میں اس نے یزید کی بیعت طلب کی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خط پڑھ کر قاصد سے کہا کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اور اس سے ابن زیاد کا تیش اور زیادہ ہو گیا، اور اس نے یزید فوج کو ترتیب دیا اور ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، جو اس زمانے میں ملک رے کا گورنر تھا۔ رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے، اور اس کو تہران کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن سعد کے پاس 22,000 سوار جمع ہو گئے، اور اس نے فرات کے کنارے پڑاؤ کیا
اور انہوں نے یہ تدبیر کی کہ لشکر حسین پر پانی بند کیا جائے۔ پیاس اور گرمی کی شدت سے یہ مضبوط لشکر ضعف کی انتہا کو پہنچ جائے، تب جنگ شروع کی جائے۔ اہل بیت پر پانی بند کرنے اور ان کے خون کے دریا بہانے کے لیے زیادہ تعداد انہی بے حیاؤں کی تھی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا، اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی۔ نادان بچے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے، پیاس کی شدت میں دم توڑ رہے تھے۔ آل رسول کو پانی میسر نہ آتا تھا، تیمم سے نمازیں پڑھنی پڑتی تھیں۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں سب بھوک اور پیاس سے بےتاب ہو گئے، مگر فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصائب کا ہجوم جگہ سے نہ ہٹا سکا اور ان کے عزم میں فرق نہ آیا۔ 10 محرم تک یہی بحث رہی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کر لیں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام آپ کا اکرام و احترام کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور حق کی راہ میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے خیر مقدم کیا۔ جب کسی طرح مصلحت پیدا نہ ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی شکل خلاصی کی باقی نہیں رہی، نہ یہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں نہ واپس جانے دیتے ہیں، وہ جان کے خواہاں ہیں اور اب اس جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے قیام گاہ کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ 10ویں محرم کا قیامت نما دن آیا۔ جمعہ کی صبح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ فرمایا، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا۔ اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں، تم کیوں میرے جان کے در پہ ہو، اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں۔ میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس سے تم بے خبر نہیں ہو۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیے اور گفتگو ختم فرمائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری طرف سے اس جنگ کو روکنے کے لیے کوئی تدبیر رہ نہ جائے۔ اگر تم مجبور کرتے ہو تو مجبوراً مجھے تلوار اٹھانا ہی پڑے گی۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دشمن کے لشکر میں سے ایک شخص گھوڑا دوڑا کر سامنے آیا جس کا نام مالک بن عروہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ لشکر حسین کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس گستاخ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو کاذب ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ مسلم بن غسجہ کو مالک بن عروہ کا یہ کلمہ بہت ناگوار ہوا اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اس بد زبان کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خبردار، میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے تاکہ اس خون ریزی کا وبال دشمن کی گردن پر ہی رہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، یا رب، عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا کر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کے خندق میں ڈال دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر کیا، اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت کے بدخواہ کو سزا دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ کلمہ سن کر
دشمن کی صف میں سے ایک اور بے باک نے کہا کہ آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا، ایک بچھو نے ڈنگ مارا۔ اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس کی جان نکلی۔ ایک شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کہا کہ دیکھو دریائے فرات کیسا موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے حق میں فرمایا یا رب اس کو پیاسا مار، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی شدت پیاس میں مر گیا اور دشمن اس سے بھی سبق نہ لے سکے۔ جن جن خوش نصیبوں کی قسمت میں تھا انہوں نے اہل بیت پر اپنی جانیں فدا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حر بن یزید ریاحی قابل ذکر ہے۔ جنگ کے وقت حر کا دل بہت مضطرب تھا۔ کبھی وہ عمر بن سعد سے جا کر کہتے تھے کہ تم حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ وہاں سے ہٹ کر پھر میدان میں آتے ہیں، بدن کانپ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے۔ ان کے بھائی مصعب بن یزید نے دیکھ کر پوچھا کہ اے بھائی، آپ مشہور جنگ آزما ہیں اور آپ پر اس قدر خوف کیوں غالب ہے؟ حر نے کہا اے بھائی، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند سے جنگ ہے۔ میں جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اسی اثناء میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، کوئی ہے جو آج آل رسول پر جان نثار کرے؟ یہ صدا تھی کہ حر نے گھوڑا دوڑایا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر گھوڑے سے اتر کر عرض کیا، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی حر ہوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا اور جس نے آپ کو اس میدان میں روکا، میں اس پر نادم ہوں۔ آپ کی صدا سن کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ آپ میرے جرم کو معاف فرمائیں اور اپنے اہل بیت پر جان قربان کرنے کی اجازت فرمائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حر کے سر پر دست مبارک رکھا اور فرمایا کہ میں نے تیرا قصور معاف کیا۔ حر اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوا۔ حر کے بھائی مصعب بن یزید نے دیکھا کہ حر نعمت آخرت سے بہرہ مند ہوا، اس کا دامن پاک ہوا، اس کے دل میں بھی ولولہ اٹھا، گھوڑا دوڑاتا ہوا چلا۔ عمر بن سعد کے لشکر کو گمان ہوا کہ بھائی کے مقابلے کے لیے جا رہا ہے۔ جب میدان میں پہنچا، بھائی سے کہنے لگا، بھائی میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھ کر عمر بن سعد گھبرا اٹھا۔ اس نے ایک شخص کو بھیجا اور کہا کہ حر کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کرے، اگر ناکامی ہو تو اس کا سر کاٹ کر لے آئیں۔ وہ حر سے آ کر کہنے لگا، ہم تم پر فخر کیا کرتے تھے، تجھ پر افسوس آتا ہے۔ حر نے کہا، تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے، تو نے طاہر کو چھوڑ کر نجس کو قبول کیا۔ باتیں کرتے کرتے ایک تیر حر کے سینے پر کھینچ مارا۔ حر نے ایک نیزے کا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا۔ اس شخص کے 3 بھائی حر پر دوڑ پڑے۔ حر نے آگے بڑھ کر تینوں کو مار دیا۔ اس طرح حر نے فرزند رسول پر جان فدا کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حر کو اٹھا کر لائے اور اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ کر فرمانے لگے، ابھی جان باقی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا کہ ابن رسول کی گود میں ہے۔ اسی اثناء روح پرواز کر گئی۔ حر کے بھائی اور غلام نے بھی اہل بیت پر جانیں قربان کی۔ 50 سے زیادہ آدمی شہید ہو چکے، اب صرف اہل بیت باقی ہے۔ اب علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بہادروں کے گھوڑوں کا میدان کربلا میں آنا تھا کہ دشمنوں کے خون سے زمین کو سیراب کر دیا اور خشک ریگستان سرخ نظر آنے لگا۔ اس طرح خاندان حسین کے نوجوان اپنے جوہر دکھا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر جان قربان کرتے جا رہے تھے۔ بہرحال اہل بیت کے نونہالوں نے میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر اپنی جانیں فدا کر دی، لیکن حق سے منہ نہ موڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ان کے نور نظر
حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان کی اجازت چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اجازت دینا ہی پڑی۔ خود اس نوجوان کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے ہاتھ سے لگایا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ خیمے سے رخصت ہو کر میدان کی طرف چل پڑے۔ یہ شیر جب میدان میں آیا، لشکریوں نے عمر بن سعد سے پوچھا، یہ سوار کون ہے؟ کہنے لگا، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ یہ سن کر لشکریوں کو پریشانی ہوئی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر بنی فاطمہ کے خون کے پیاسے ہو تو تم میں سے جو بہادر ہے اسے میدان میں بھیجو، مگر کسی کو ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھتا۔ پھر آپ نے لشکر پر حملہ کیا۔ دھوپ میں جنگ کرتے کرتے اہل بیت کے گل شاداب کو تشنگی کا غلبہ ہوا۔ باغ موڑ کر والد کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، پیاس کا بہت غلبہ ہے، اگر اس وقت حلق تر کرنے کے لیے چند قطرے مل جائیں۔ شفیق باپ نے بیٹے کی پیاس دیکھی مگر پانی کہاں تھا۔ دست شفقت سے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا، پھر شہزادے نے میدان کا رخ کیا اور دشمن کے لشکر کو درہم برہم کر دیا۔ پیاس کی شدت بہت ہوئی، پھر گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، پیاس کی بہت شدت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے نور نظر، حوض کوثر سے سیرابی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کو خوشی ہوئی اور وہ پھر میدان کی طرف لوٹ گئے اور دشمن پر حملہ کرنے لگے۔ اس مرتبہ دشمن نے چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کر دیا، لیکن آپ بھی حملہ کرتے رہے، لیکن چاروں طرف سے نیزے کے زخموں نے تن کو چکنا چور کر دیا تھا۔ اس حالت میں آپ پشت زین سے روئے زمین پر آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان میں پہنچے اور جانباز کو خیمے میں لائے، اس کا سر گود میں لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنکھیں کھولی اور اپنا سر والد کی گود میں دیکھ کر فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ کہا اور روح پرواز کر گئی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے فرزند علی اصغر جو ابھی کم سن ہے، پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ ماں کا دودھ خوش ہو گیا ہے۔ ماں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اس ننھی سی جان کی بےتابی نہیں دیکھی جاتی، اس کو گود میں لیں اور دشمن کو دکھائیے، اس پر تو رحم آئے گا، اس کو چند قطرے دے دیں گے، یہ نہ جنگ کرنے کے لائق، اس سے کیا دشمنی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس چھوٹے نور نظر کو سینے سے لگا کر دشمن کے سامنے پہنچے کہ اپنا تمام کنبہ تمہاری بے رحمی کی نظر کر چکا۔ یہ شیر خوار بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کا حلق تر کرنے کو ایک بوند پانی دے دو۔ سنگ دل پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا، ذرا رحم نہ آیا۔ بجائے پانی کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو علی اصغر کا حلق چھیدتا ہوا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بازو میں بیٹھ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ تیر کھینچا، بچے نے تڑپ کر جان دی، باپ کی گود میں خون میں نہا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خیمے میں آئے اور اس کی والدہ نے دیکھا کہ بچہ سکون کی عالم میں ہے، گمان ہوا کہ پانی دے دیا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، فرمایا، ساقی کوثر سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ اب تنہا حسین رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک فرزند زین العابدین رضی اللہ عنہ، وہ بھی بیمار و ضعیف، خیمے سے باہر آئے اور میدان کا عزم کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میدان جانے کا قصد نہ کرو، تمہاری ذات کے ساتھ بہت امیدیں وابستہ ہیں، بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا، ان کو وطن تک کون پہنچائے گا؟ اے لخت جگر، تمام کام تمہارے ذمہ کیے جاتے ہیں، میرے بعد تم ہی جانشین ہوگے میرے۔ حضرت زین العابدین نے عرض کیا کہ میرے بھائی تو جانثاری کی سعادت پا چکے اور میں تڑپ رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے زین العابدین کو ان تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا اور خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی اور سب کو خدا کے سپرد کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ خیمے سے چلے اور میدان میں پہنچے، دشمن کی فوجیں پہاڑوں کی طرح گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دشمن کو اچھی طرح آگاہ کر دیا اور بار بار بتایا کہ میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، اب بھی موقع دو واپس چلا جاؤں، لیکن دشمن کو کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابل دشمن آتے رہے، مگر جو سامنے آیا ایک ہی وار میں اس کا قصہ تمام کر دیا۔
کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ تمام کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جوان کے ہاتھ سے جان نہ بچا سکیں۔ تیر اندازوں نے ہر طرف سے گھیر لیا اور تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں قوت نہ رہی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نورانی جسم زخموں سے چکنا چور ہو رہا ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا۔ یہ پیشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو چکر آ گیا اور آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ خولی ابن یزید نے یا شبن ابن یزید نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ بیویاں بیوہ ہوئیں، مظلوم بچے گرفتار کیے گئے۔ محرم 61 ہجری کی 10ویں تاریخ جمعے کے روز 56 سال کی عمر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ اگر آپ کو اسلامی ویڈیو مزید دیکھنی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔